اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات اور حصول نجات کے لیے ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و توسل سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے جشن غوث العظم دستگیر میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے مدینۃ رسول کی حاضری کا سبب بنائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے اس مائع ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس میں امام عشق و محبت عرض کرتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ اس وقت جوناگڑھ کی سرزمین پر ہم اور آپ جناب یوسف بھائی آرمی والے ان کے گھر پر 11ویں شریف کی اس محفل
کے اندر شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس وقت تھوڑی ہی دیر میں ابرو اہل سنت، ہمدرد قوم و ملت، حضور پیر طریقت، رہبر شریعت، نبیر حضور شفیق ملت حضرت علامہ مولانا سید محمد ہاشمی میاں المعروف پیر باپو قادری رزاقی دامت برکاتہم القدسیہ انشاءاللہ جلوہ فگن ہوں گے، اور ان کے بھی کچھ ملفوظات سے ہم اور آپ محظوظ ہوں گے۔ حضور والا کے آنے سے پہلے چند باتیں اس آیت کے ضمن میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کہ ایک بندے کے لیے سب سے زیادہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اگر ان چیزوں کے ساتھ اگر بندہ زندگی گزار رہا ہے تو دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جیسا کہ اسی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اسی آیت کے ضمن میں اگر دنیا بھر کے کسی بھی فرد سے آپ پوچھ لیں کہ بھائی آپ سچے ہیں کہ نہیں، تو دیہات سے لے کر شہروں تک، شہروں سے لے کر ملکوں تک، جہاں بھی جائیں کسی بھی فرد سے پوچھیں تو ہر فرد ایک ہی جواب دے گا کہ میں سچا ہوں۔ تب قرآن جن سچوں کی بات کرتا ہے تو یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ہونے کا حکم اللہ خود ارشاد فرماتا ہے؟ تو ہمیں اور آپ کو اس نحس پر تھوڑا عقل سلیم سے سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اور آپ اس معاملے میں غور و فکر کرتے کرتے ان سچوں میں سے کسی ایک کا بھی دامن ہمارے ہاتھ لگ گیا تو ہمارے ایمان کی بھی ضمانت مل سکتی ہے اور ہمارے تقوی اور پرہیزگاری کی بھی ضمانت مل سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ کسی سچے کو ڈھونڈنا چاہیے، اور یہ دستور پرانا ہے، ہر زمانے میں لوگوں نے سچے لوگوں کو تلاشا ہے۔ اس کی ایک مثال پوری کائنات میں بڑی مشہور ہے۔ ہم لوگ تو کیا وہ پکا پکایا ہوا ساری چیزیں ہماری نظروں کے سامنے آ گئی، اس لیے ہم اتنی قدر نہیں ہے، ورنہ جن لوگوں نے اسلام بڑی مشکل سے پایا نا، انہیں پتہ ہے کہ اسلام کتنی عظمت والی چیز ہے، ایمان کتنا قیمتی خزانہ ہے، تقوی کتنی بڑی دولت ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے ایک طویل سفر کیا تھا صرف حق کی نمائندگی کے لیے، کہ کوئی سچا مل جائے، کوئی حق والا مل جائے، کوئی رہبر مل جائے، کوئی رہنما مل جائے، کوئی ایسا پیشوا مل جائے کہ جس کے اندر رہ کر میں اپنی دنیا بھی آباد کر سکوں اور آخرت کو بھی اچھی طرح آباد کر سکوں۔ اور انہوں نے اتنا طویل سفر کیا نا، تو ان کی اس قربانی کو ضائع نہیں کیا گیا، ان کی اس قربانی کو ایسے ہی رد نہیں کیا گیا، ان کی اس قربانی کو ایسے ہی مسترد نہیں کر دیا گیا، بلکہ اللہ نے انعام یہ دیا کہ صرف سچے کا دامن نہیں، بلکہ اس سچے کا دامن دیا ہے کہ جس کے دامن سے سارے سچے آج بھی وابستہ ہیں، یعنی حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے انہیں اللہ نے وابستہ کر دیا۔ اور آج بھی دنیا حضرت سلمان فارسی کو جس نام سے جانتی ہے نا، حالانکہ ماں باپ کو چھوڑا، شہر چھوڑا، ملک فارس چھوڑا، خزانہ چھوڑا، دولت چھوڑی، شہرت چھوڑی، ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر ایک سچے کے دامن میں آئے اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ حضور نے عزت اتنی دی کہ سب کو تو اپنے اپنے باپ کے بیٹوں سے یاد کیا جاتا تھا، جب سلمان کو پوچھا جاتا نا، کہا تم کن کے بیٹے ہو، تو وہ فخر سے کہتے تھے کہ مجھے اگر کسی کا بیٹا کہنا ہے نا تو اسلام کا بیٹا کہہ کر پکارا کرو۔ اور کسی سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ کون سے قبیلے سے ہیں، یعنی ہر کسی کو اپنی ذات پر بھی فخر ہوتا ہے، قبیلے پر بھی فخر ہوتا ہے، جیسے کوئی دل ہے، سما ہے، شیخ ہے، عبدہ ہے، کوئی گاہا ہے، الگ الگ انداز ہے، سب کے اپنے قبیلے ہیں، ایک دوسرے کو فخر ہوتا ہے کہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، سب کو اپنے خاندان اور قبیلے اور گھرانوں پر فخر ہوتا ہے۔
لیکن رسول اللہ نے حضرت سلمان فارسی کو یہ شرف عطا فرمایا تھا اور اعلان کیا تھا، لوگوں اب سلمان سے یہ نہ پوچھنا کہ کون سے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، بلکہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں سلمان و اہل بیتی، سلمان میری اہل بیت میں سے۔ یعنی حضور نے اتنا پیار دیا، ایک سچے کی تلاش میں نکلے تھے، رب نے کرم یہ کر دیا، آج بھی دنیا اسی حضرت سلمان فارسی کے نام سے انہیں جانتی اور پہچانتی ہے۔ ایک شہزادہ اور نکلا تھا، بڑے باپ کا بیٹا تھا، حق کی تلاش تو اور رہ گئی، لیکن کسی نے پکڑ کے کسی کی غلامی میں دے دیا، اور وہ غلامی کی زندگی بسر کرتے کرتے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی غلامی تک پہنچے، اور حضرت خدیجہ سے منتقل ہو کر جب وہ رسول اللہ کی غلامی میں پہنچتے ہیں، اور حضور نے انہیں اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی، اتنی سچائی اور صفائی کے ساتھ، اخلاق حسنہ کے ساتھ آپ کو اس طرح پروان چڑھایا کہ حضرت زید کے والد حضرت حارثہ جب لینے کے لیے آئے اور رسول اللہ نے اجازت دی، کہا زید تجھے اجازت ہے، تو چاہے تو میرے پاس رہے اور تو چاہے تو اپنے بابا کے ساتھ چلا جا۔ اللہ اکبر، انہیں جب اختیار دیا گیا نا، جس کے سامنے سگا باپ ہو، یعنی اپنی بھاشا میں یہ کہہ لیں کہ یہ خون کا رشتہ جس باپ سے ہوتا ہے، اسے باپ جو ہوتے ہیں نا، وہ دنیا میں 3 شخصیتوں کو کہا گیا۔ ایک تو ہوتا ہے جو ذاتی باپ، جس کا ہمارا اور آپ کا خونی رشتہ ہوتا ہے۔ ادھر دیکھیے آپ، ہاں وہ آوازیں، یہ پولیس کوارٹر ہے، اس میں عجیب و غریب آوازیں آتی ہی رہتی ہے نا۔ کبھی سابقہ نہیں پڑا ہوگا پولیس لوگوں سے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ پولیس ہوتے ہیں کیا، بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، مطلب ہندوستان کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہی حضرت زید سے یہ پوچھا نا، کہا کہ آپ کو اختیار ہے، اب جہاں سگا باپ ہو تو باپ جو ہوتے ہیں نا اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک وہ باپ ہوتا ہے جو ہمارا جسمانی باپ ہوتا ہے، ایک ہمارا خونی رشتہ جو جس سے ہوتا ہے اور اسی کے نسب سے ہماری پہچان ہوتی ہے، ایک وہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا باپ سنیے، آپ کہیں گے کیا باپ بھی 2 2 3 3 ہوتے ہیں؟ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں نے انگلش کی کتابیں زیادہ پڑھ لی، گجراتی زیادہ پڑھ لی، پریاورن پڑھ لی، انگلش پڑھ لی، دنیا بھر کی ساری چیزیں پڑھ لی، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں رہا، ورنہ دین جو ہے نا وہ رتبے بتاتا ہے، سب کے رتبے بتاتا ہے۔ تو پہلا باپ وہ ہے کہ جس سے ہمارا خونی رشتہ ہے، جو ہماری سگی ماں کا شوہر جسے ہم کہتے ہیں، لیکن ادباً اسے باپ کا نام دیا گیا، یہ ہمارا والد ہوتا ہے ایک۔ دوسرا فرمایا گیا کہ جس کی بیٹی تمہارے نکاح میں ہوتی ہے نا، وہ بیوی کا جو باپ ہوتا ہے نا، وہ بھی تمہارا بھی باپ ہوتا ہے، یعنی اس کا درجہ یہ کہ یہ تمہارا دوسرا باپ ہے۔ آج ہمارے یہاں کمزوری یہ ہو گئی کہ ہم سسرال میں سسر کو کچھ اور ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت گھنونا ٹاپک ہے دنیا کا کہ معاذ اللہ سسر کو ایک الگ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ آپ دیکھنے جائیں تو رسول اللہ نے سسر کو بھی باپ کا درجہ دیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب سسر کا یہ درجہ تو ساسو کا بھی یہ درجہ ہوگا۔ آج جو ہمارے جھگڑے یہ ساسو اور وہ بہو کے چل رہے ہیں نا، یہ دنیا بھر میں وجہ یہی ہے کہ ہم نے سمجھایا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو بیٹیوں کو بھی گھر گھر کی کہانیاں سنائی، ہم نے سیریلیں دکھائی، ہم نے قوم کی سماج کی بیٹیوں کو ایجوکیشن دیا، لیکن ہم دین نہیں دے سکے۔ کاش ہماری قوم کی بیٹیوں کو یہ بھی سکھایا جاتا کہ یہ بھی تمہارے ماں باپ کے درجے میں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ تمہارا دوسرے باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا تیسرا باپ وہ ہے جس سے تم نے دین پڑھا ہوتا ہے، جس کو استاذ کہتے ہیں، تو اس کو بھی باپ کا درجہ دیا حضور نے۔ لیکن جو باپ سگا باپ ہے اس کا درجہ بہت بلند ہے کہ وہ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں جو ہوتی ہے اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ حضرت زید جب حضور کی غلامی میں رہے تھے اور جب ان کے والد آ کر کھڑے رہ گئے اور حضور نے اجازت دی کہ زید تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، لیکن جس کو سچے مل جاتے ہیں تو پھر جانے کا دل نہیں کرتا۔ باپ نے کہا بیٹا تو غلامی کی زندگی گزارے گا، ہمارے ساتھ نہیں چلے گا؟ وہ جو قیمت مانگیں گے ہم تمہاری آزادی کے لیے دیں گے، تم ہمارے ساتھ چلو۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ کی سچائی پر لوگوں کو کتنا یقین تھا کہ اسی وقت حضرت زید پکار اٹھے، کہا بابا آپ ان کو غلامی کہتے ہیں کہ میں ان کے یہاں رہتا ہوں تو غلام بن کر رہتا ہوں؟ نہیں، مصطفیٰ کے در کی غلامی بھی اصل میں بادشاہت ہے۔ یہ جس کو نصیب ہوتے ہیں اس کا کام ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہ بہت ہم دور نکل آئے ہیں۔ ہم اور آپ تو دوسروں کی پارٹیوں پر فخر کرنے پر مبادہ ہے،
دنیا لیول پر ہم اپنا اپنا پرچار کرا رہے ہیں، لیکن کاش ہمیں اپنے اسلام اور مسلمان ہونے کے ناطے بھی پرچار ہوتا نا کہ مسلمان ہیں، حضور کے امتی ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے جس کو سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت زید نے کہا یہ بادشاہت ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں آتا۔ باپ اور چچا کو ٹھکرا کر کہا آپ جا سکتے ہیں، میں بڑے سکون سے رہ رہا ہوں۔ جب حضور نے یہ سنا نا تو حضور نے پھر انعام یہ دیا۔ ایک تو ابھی تک غلامی کی زندگی تھی، لیکن حضور کی غلامی بھی بادشاہت ہوا کرتی ہے۔ اسی وقت جب ماں باپ کو انہوں نے چچا اور بابا کو رخصت کیا نا تو حضور نے پھر صحابہ کو جمع کیا اور حضرت زید کا ایسے ہاتھ پکڑا اور لوگوں سے کہا لوگوں آج سے زید میری غلامی سے آزاد ہے، آج سے زید میرا غلام نہیں ہوگا بلکہ محمد عربی کا بیٹا کہلائے گا۔ یعنی اب غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر کے اپنے بیٹے کا درجہ حضور نے دیا۔ یہ سچے لوگ جنہیں ملتے تھے نا تو پھر یوں پیار دیے جاتے تھے۔ آج ہم بہت دور کے راستے پر آ گئے ہیں، ہمیں بھی کسی سچے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں تقوی اور ایمان، یہ جو بڑی دولت ہے نا اس دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ اب جوناگڑھ ضلع کے اگر قریب کے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اب لوگ چند ٹکوں کی بنیاد پر اپنی ذات کا سودا کر رہے ہیں، اپنی برادری کا سودا کر رہے ہیں، اپنے ایمان اور اسلام تک کا سودا کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بکنے والا دور ہے۔ یعنی پوری دنیا آج جو ہے آمادہ اس بات پر کہ دنیا لے لو، پھر جو بھی بیچنا پڑے بیچ دو، لیکن یاد رکھیے ایمان جو ہے نا وہ اتنی قیمتی دولت ہے کہ اگر یہاں وہ چلی گئی تو پھر آخرت میں بے ایمان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی وہاں سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر ایمان سلامت لے کر چلے گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایمان کا سلامت لے کر چلا جانا یہی ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی عید کا دن ہوگا۔ اور یہ ہمارے بزرگوں کا طرز عمل تھا۔ غالباً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی فرمان ہے کہ لوگ کہتے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے نا؟ ہمارے یہاں بھی عیدیں آتی ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہمیں عیدوں کی اہمیت اتنی نہیں ہے۔ ابھی 2-3 دن کے بعد ایک عید آ رہی ہے اور ہم لوگ اس کو مردوں کی عید کہتے ہیں۔ کس کی کہتے ہیں؟ مردوں کی۔ اب اپنے اور ان لوگوں کے درمیان اپنا ڈیفرنس تھوڑا چیک کر لینا۔ مردہ ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، پڑھتا ہے؟ آپ نے پڑھی ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں آپ پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھو؟ کوٹو بولو۔ مجمع میں بیٹا بیٹا کوٹو بولیے۔ آپ نہیں پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اپنے ان کے ذات میں ہے۔ اللہ کے لیے زندہ انسان کی پہچان ہے کہ وہ نمازی ہوتا ہے، نیکیاں کرتا ہے۔ اب مرنے کے بعد کوئی نیکی نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں زندہ ہوں پھر بھی نہیں کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس لسٹ میں نام ہے۔ اللہ کے لیے کوشش کیجئے، زندہ لوگوں میں شمار ہونے کی کوشش کیجئے۔ یہ چلنے پھرنے والے یہ زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی اچھی نیکیاں ہو جائیں، وہ بھلے چھوٹی موٹی بھی ہو، اس لیے کہ اللہ کے یہاں عمل اگر سے مختصر ہو لیکن خلوص کے ساتھ ہو تو یہ بہت بڑا کام کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی نیکی عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے یوسف بھائی ہر سال 11ویں شریف مناتے ہیں اور آپ سب مہمانوں کو دعوت ہوتی ہے۔ کئی سال سے ہم لوگ کیشوت جاتے تھے، اللہ نے ان کی نوکریاں چینج کی، یہاں گئے تو انہوں نے یہاں بھی حضور غوث پاک کا جشن منایا۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ غوث پاک کے نام پر جو آپ کو نیاز کھلائی جاتی ہے، آپ کو دعوت پیش کی جاتی ہے، یہ رسم نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن جس کو یہ شرف نصیب ہو جائے، جس کو اللہ توفیق دے دیں، اور آپ بھی ماشاءاللہ کرتے ہی رہتے ہوں گے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کئی لوگ کرتے ہیں، لیکن جب بھی موقع ملے غوث پاک کے نام سے یہ جو کھانا تھوڑا سا کھلایا جاتا ہے نا، آخر اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ حضرت باقی باللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ دنیا کی بہت بڑی معزز شخصیت ہے، اور خاص کر کے حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سلسلہ نقش بند کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پیر و مرشد یعنی جن سے انہوں نے اکتساب فیض کیا، حضرت باقی باللہ کے یہاں ایک رسویا رہا کرتا تھا، یعنی روٹیاں پکانے والا۔ وہ روزانہ خانقاہ میں روٹیاں پکاتا، مہمان آتے تو کھلا دیتا، ڈیلی سروس کا یہ معمول تھا۔ ایک دن یہ ہوا کہ رات میں دیر سے کچھ مہمان آئے۔ اب جب دیر سے مہمان آئے نا تو کھانا ختم ہو چکا تھا، یعنی خانقاہ کا جو لنگر تھا نا وہ بند تھا۔ تو اس نے سوچا آج کیا کریں گے، یعنی پیر صاحب اب کہاں سے کھانا کھلائیں گے؟ تو دل میں یہ خیال ہوا، کہا نان بھائی یعنی روٹی پکانے والا خود کہتا ہے، کہا آج تیرا امتحان ہے، روزانہ تو آنے والے لوگ وقت پر پیر صاحب کے کھانا کھا کر جاتے، تو پکا کر کھلا دیتا ہے، آج تیرے لیے امتحان ہے کہ آئے ہیں پیر صاحب کے مہمان، اب تو ان کے ساتھ سلوک کیسا کرتا ہے، یہ تیرا امتحان ہوگا۔ تو اس نے اسی نحس پر اپنے گھر پہ کچھ کھانا پکایا
اور کھانا پکا کر اس نے خانقاہ میں لے جا کر پیر صاحب کے سامنے پیش کیا، کہا حضور اس کو قبول فرما لیں، اس لیے کہ آپ کے مہمان دیر سے آئے ہیں، آپ یہ مہمانوں کے کھانے کے لیے قبول فرما لیں۔ پیر صاحب نے قبول فرما لیا، اور جیسے قبول کیا نا، مہمانوں کو کھانا کھلانا شروع کیا، مہمانوں نے کھا لیا، اور جیسے وہ کھانے سے فارغ ہو گئے، بس اسی وقت پیر صاحب تشریف لائے تھے تو انہوں نے دیکھا، اور دیکھتے ہی نان بھائی کی طرف دیکھا اور فرمایا آج تو نے لنگر ختم ہونے کے بعد بھی جو میرے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے نا، کہا ہاں، کہا آج میرا دل بڑا خوش ہو گیا ہے، اب تو ایک کام کر، تو جو مانگے گا نا آج باقی باللہ عطا کر دے گا۔ کس کے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ باقی باللہ کے دیر سے آنے والے مہمانوں کے ساتھ۔ آپ یوسف بھائی کے مہمان نہیں ہیں، آپ غوث پاک کے نام پر بلائے گئے، تو آپ غوث پاک کے مہمان ہیں۔ اب باقی باللہ اپنے مہمان کے حوالے سے اس نان بھائی سے کہتے تو نے میرے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا نا، آج تو مانگ، جو مانگے گا نا دوں گا۔ اور یہ سب نہیں کہہ سکتے ہے نا، آپ ایٹلا بتائے بیٹا جی، آپ بتائے ہم نہ کہیے کہ بھائی تو آمدی گمے کوارٹر لے لے ہیں، یہ ہم نہ کہیے جی، کیونکہ اپنا نام ہے چینج نہیں، تو یہ جس کا مطلب حکم چلتا ہے یہ انہی کی بات ہوتی، کہا تو جو مانگے گا نا وہ دوں گا۔ تو روٹی پکانے والا بھی مطلب بڑا ہوشیار تھا، ہماری اور آپ کی طرح تھوڑا تھا، اس نے کہا حضرت جو مانگوں گا وہ دیں گے، کہا جو مانگے گا دوں گا۔ اور اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا وہ بڑا با اختیار ہوتا ہے، تو کہا کہ اب دیر کس بات کی، کہا کیا چاہتا ہے، کہا اپنے جیسا بنا دو، نانی موٹی وستو مانگی جوں گا۔ یعنی یہ شرف ہے، مانگنے کی وسعت ظرفی ہونی چاہیے۔ آج تو اپنے 8 دن میں ایک آدھ پھر 2 رکعت پڑوا جائیں تو گائم ہماری میندڑو کیم ڈبا میں باہر نکلے ہم باقی ابھی مانگنے کا ٹائم ہی نہیں آپ کے پاس۔ جہاں نہیں مانگنا چاہیے وہاں نوکریاں کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اور جہاں حقیقت میں سجدہ ریز ہو کر مانگنا چاہیے نا وہاں مانگنے کا وقت نہیں ہے۔ مانگیے اللہ کی بارگاہ سے، آپ گھر پہ بیٹھے بیٹھے بھی مانگ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے دروازے جو ہے نا، اس کے در جو ہے نا وہ ہر وقت کھلے ہی رہتے ہیں، بندہ کہیں سے بھی مانگے، لیکن مانگنے کی طلب ایسی ہونی چاہیے۔ یہ رسوئی نے کہا حضرت اپنے جیسا بنا دو، ظاہر سی بات ہے کوئی معمولی تو بات تھی نہیں، کہاں باقی باللہ اور کہاں روٹی پکانے والا۔ اس نے کہا، انہوں نے فرمایا، کہا بھائی تیرا ظرف جو ہے نا وہ چھوٹا ہے، یعنی یہ برتن جو ہے نا وہ چھوٹا ہے، تو چیز بڑی مانگ رہا ہے، ہضم نہیں کر پائے گا، تو کوئی چھوٹی چیز مانگ جو تیرے لائق ہو۔ تو وہ بھی بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا حضرت میں نے تھوڑا کہا تھا کہ مجھے دو، آپ نے کہا تھا مانگ، تب اگر کچھ نہیں بھی دیتے تو میرا کچھ نہیں بگڑتا، لوگ پوچھیں گے باقی باللہ نے کیا دیا، تو کہہ دوں گا کچھ نہیں، کہتے تھے تو بڑی بڑی باتیں جو مانگے گا دوں گا، لیکن کچھ نہیں ملا، تو میرا نام بدنام نہیں ہوگا، نام تو آپ کا بدنام ہوگا۔ بس یہ سنانا تو جلال آ گیا، کہا چل، حجرے میں لے گئے اور اپنے سینے سے اس کا سینہ ملایا، اور ایک ہی توجہ میں اتنا نوازا کہ سیرت بھی بدل دی اور صورت یعنی منہ کا نقشہ بھی بدل دیا، یعنی سیم ٹو سیم باقی باللہ جیسا بنا دیا۔ اور جیسے دونوں باہر آئے نا، لوگ پہچان نہیں رہے تھے کہ باقی باللہ کون ہے اور روٹی پکانے والا کون ہے، یعنی پتہ یہ چلا پیر اگر چاہے نا تو اپنے مرید کی سیرت بھی بدل سکتے ہیں، صورت بھی بدل سکتے ہیں، لیکن ایسا مانگنے والا، طلب کرنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ بس اسی وقت جیسے وہ باہر نکلے، 3 دن وہ بقید حیات رہا اور اس کے بعد دنیا سے روپوش ہو گیا۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ حقیقت میں کسی سچے کی ضرورت ہے، اگر ایسی توجہ والا کوئی سچا مل جائے، نصیب ہو جائیں، تو اللہ کرے ہمیں اور آپ کو سب کو نصیب ہو جائیں۔ اور ہم تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امید رکھتے ہیں، اور ان کے شہزادوں میں جیسے سلسلہ قادریہ کا بڑا فروغ ہے پورے ہندوستان میں، جہاں بھی جاتے ہیں نا تو سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہمیں ضرور ملتے ہیں، ایسے تو پورے ہندوستان میں ملتے ہیں، لیکن خاص کر کے ہم اپنا گجرات سوراشٹر دیکھیں، کوڑینا شریف چلتے ہیں تو بابا رزق اللہ شاہ نصیب ہوتے ہیں، اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں نا تو انہاں کی سرزمین پر حضرت سید شاہ بابا حضور شفیع ملت اور ان کے خانوادے کے لوگ آج بھی آباد ہیں۔ اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو جعفر آباد کی سرزمین پر حضرت سیدنا شاہ رزق اللہ بابا کے اسی نسل سے حضرت شاہ عبد الرزاق گوہر پیا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خاندان کے لوگ بستے ہیں۔ اور جعفر آباد سے تھوڑا آگے بڑھ کے چلتے ہیں تو ڈونگر کے اندر حضرت سید شاہ بابا کے خاندان سے حضرت غلام محی الدین بابا بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرمائیں،
اور اس سے آگے چلتے ہیں راجولہ کی طرف اور ساورکنڈلا مڑتے ہیں تو ساورکنڈلا کی سرزمین پر اسی شاہ رزق اللہ کی نسل میں سے حضرت غلام محی الدین بابا قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نصیب ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا یہ گجرات اور سوراشٹر میں ایک بڑی تعداد میں غوث پاک کی اولاد جو آباد ہے نا، تو آج جو ہمارا ایمان اور ہمارا اعتقاد سلامت ہے نا، تو یہ سلسلہ قادریہ کے قدموں کی برکتوں کی وجہ سے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ان بزرگوں سے جوڑیں، اپنے بچوں کو جوڑیں، اپنے سماج کو جوڑیں اور ان سے وابستہ رکھیں۔ پیری مریدی یہ نہیں ہے خالی، بلکہ یہ دراصل مسئلہ ہے آخرت کا، جس کو ہم اور آپ دنیاوی لیول پر سمجھ رہے ہیں، یہ دنیاوی لیول کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ہے دراصل آخرت کا مسئلہ، جس کو ہم نے اور آپ نے خالی سمجھ لیا ہے۔ اور یہ جس کو نصیب ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ رب العزت اس سے بڑا نوازتا ہے کہ دنیا تو دنیا، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک یہ باتیں چلی آ رہی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اسی سچے کی کسی نہج پر جانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے، ہمارا عقیدہ بھی سلامت رہے، ہمارا تقوی اور پرہیزگاری بھی سلامت رہے۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود کو دیکھ لیں، غوث اعظم کو خالی متقی نہیں کہا، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، یعنی بڑے بڑے اتقیاء اور متقی جو لوگ ہیں نا، ان کے بھی سردار حضور غوث پاک ہیں۔ یعنی ان کا تقوی اتنا بڑا لمبا چوڑا ہے، اتنے بڑے متقی ہونے کے باوجود بھی وہ ایک بات کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، لیکن عبد القادر کی عید تو اسی دن ہوگی جس دن وہ اپنا ایمان سلامت لے کر چلا گیا۔ تو ایمان قیمتی دولت ہے۔ انہوں نے بھی اپنے زمانے میں ایک شیخ کی تلاش کی، ظاہری علوم جب حاصل کر لیے اس کے بعد انہوں نے ایک مرشد کی تلاش کی، پیر کی تلاش کی، اور ان کے ہاتھ میں انہوں نے اپنا ہاتھ بھی دیا، اپنا خرقہ بھی دیا، ان کا خرقہ لیا اور خود کا خرقہ دیا بھی، یعنی حضرت سیدنا ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ، یعنی جو متقیوں کے سردار ہیں، انہوں نے بھی کسی پیر کی تلاش کر کے اپنا ہاتھ دیا ان کے ہاتھ میں، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ سلسلہ بسلسلہ ڈائریکٹ یہ کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتی ہے، اور اس کا فیض جو ہے آج بھی جاری اور ساری ہے۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ان بزرگوں سے وابستہ ہو کر ان کے مشن پر آمادہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی بھی پیران نظام سے وابستہ ہیں، یعنی مرید ہیں، اب ان کا مشن تلاش کیجئے کہ وہ کس مشن پر کام کر رہے ہیں، نہج پر۔ اگر وہ دینی کام انجام دے رہے ہیں، جیسے کہ غوث پاک کا مشن کیا ہے، جو سب پیروں کے پیر ہیں، تو ان کا نام ہی اللہ نے غیبی طور پر محی الدین رکھا، یعنی دین کو نئی زندگی دینے والے۔ اب ہر مرید کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ کوئی ایسا کام کر جاؤں جس سے دین کو تھوڑا بہت بھی نفع مل جائے نا، تو یہ دین کو ایک نئی زندگی کا سبب بنے گا، تو کم از کم میرا نام بھی غوث پاک کے غلاموں کی لسٹ میں آ جائے گا۔ تو یہ حقیقت میں غلامی ہے، غلام محی الدین بننے کا شرف نصیب ہوگا۔ ورنہ ہماری اور آپ کی زندگی کو دیکھ کر ایسا بہت کم لگتا ہے، لیکن الحمدللہ غوث پاک کے شہزادوں نے ہر زمانے میں اپنے اپنے نہج پر، اپنے اپنے موقع اور محل کے اعتبار سے انہوں نے دینی کام کیے۔ جیسا کہ ابھی آپ حضور محسن ملت دامت برکاتہم القدسیہ کو دیکھیں گے، ابھی تھوڑی دیر میں وہ تشریف لائیں گے۔ انہوں نے تھوڑی سی مدت میں پورے گجرات میں اتنا بڑا کام کر کے دکھایا ہے کہ آج بھی دنیا حیرت سے دیکھتی ہے۔ میں نے تو اپنے بڑے بزرگوں سے یہ سنا، خاص کر کے حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، انہوں نے یہ جملے کہے تھے، کہا انہوں نے بہت کم وقت میں بہت بڑا کام کر کے دکھایا امت کے لیے۔ 2 اسکولیں چلاتے ہیں بڑی وہاں اونا میں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں قوم مسلم کی بچیاں اور بچے دونوں، یعنی 12ویں تک یہ بڑی بڑی اسکولیں آپ دیکھیں تو آپ کے سر کی ٹوپیاں نیچے گر جائے گی، اتنی بڑی بلڈنگیں، اور وہ بھی الحمدللہ بہت کم چیزوں میں، یعنی کم فی میں مسلمان کے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے 2 ادارے کھولے ہیں، ایک بچوں کے لیے ہیں جو دارالعلوم شمس تبریز کے نام سے مشہور ہیں، اور ایک مدرسہ زبیدہ جو بہت ہی تاج محل کی شکل میں کم و بیش آج بھی 200 کے قریب بچیاں آج بھی وہاں زیر تعلیم ہیں۔ اس کے سوا بہت سارے مدارس، بہت ساری مسجدیں، بہت ساری کمیٹیاں، بہت سارے ٹرسٹ حضور والا کی نگرانی میں چل رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ انہوں نے کم عمر میں اپنے آبا و اجداد اور بالخصوص غوث پاک کے اس نہج کو اتنا ہموار کیا امت کے لیے۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ
کہ ہم اگر ان سے وابستہ ہیں، ان سے ملے ہوئے ہیں یا ان سے وابستگی رکھتے ہیں تو ان کے مشن پر چل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس دور میں مشن شروع کیا تھا، آج بھی الحمدللہ ہمارے پیران نظام یہ کرتے آ رہے ہیں، اور مریدوں کو یہ چاہیے کہ پیر طریقت جو راستہ صحیح بتائے نا، بس اسی راستے پر چلیں، اسی راستے میں ہمارے ایمان کی بھی سلامتی ہے اور ہمارے تقوی کی بھی سلامتی ہے۔ آخری بات عرض کرتے ہوئے میں آپ کے ذہن کو اس بات کی طرف لے جاؤں کہ سچا جو ہوتا ہے نا وہ کتنا مضبوط ہوتا ہے اور اس کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو کبھی نہ کبھی حالات ناسازگار ہوتے ہیں نا تو ہمارے پیر جو ہے نا تزلزل کے شکار ہوتے ہیں، کبھی ہم گھبرا جاتے ہیں، خوف زدہ بھی ہوتے ہیں، اور حالات کی سچویشن دیکھنے کے بعد کبھی کبھی آدمی اتنا گھبرا جاتا ہے کہ اس کو کوئی آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ یعنی ایسی سچویشن میں بندہ کبھی نہ کبھی کسی نہج پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن غوث پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں کتنی ہی ناگہانی کوئی مصیبت آ کر کھڑی ہو جائے، اس وقت میرا نام لے کر مجھے پکارنا، میں تمہاری مدد کے لیے کھڑا رہوں گا۔ یعنی یہ اتنی بڑی طاقت، رہتے ہیں کوسوں میل دور، یعنی ہزاروں میل دور بغداد معلیٰ میں، اور وہ بھی آج اپنی قبر انور میں آرام فرمائے، لیکن پھر بھی ان کا قول آج بھی ایسے ہی ہے کہ جو بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتا ہے نا تو غوث پاک آج بھی ایسے ہی مدد فرماتے ہیں۔ آج رات میں پاٹن گیا ہوا تھا، میں ایک دوست سے میری ملاقات ہوئی، بڑے نیک آدمی ہیں، انہوں نے جو اپنے حادثے کا جو ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا نا، تو انہوں نے غوث پاک کے نام کی برکت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھ حادثہ یہ پیش آیا کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن جیسے ہم لوگوں کو کسی نے اٹھا کے رکھ دیا وہ سائیڈ میں، یعنی غوث پاک کے نام کی یہ برکت ملی کہ نام لیتے ہی اللہ نے ان کی جانی مالی حفاظت فرما لی۔ میں کہتا ہوں یہ چیزیں جو ہے نا یہ غوث پاک کے نام کا اثر ہے۔ میں کہتا ہوں جن کے نام اتنے اثر کارک ہے، اب اس کو اور آسان کرنے کے لیے آپ کو میں سمجھا سکتا ہوں، یہاں سے آپ راجکوٹ کی طرف بڑھے نا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹول ناکا آتا ہے نا، وہ نہیں ہوتا ہے وہ رنگیں لگی ہوتی، ٹول ناکا بولتا ہے نا، وہ ٹول ناکا، اس میں اگر آپ کی 4 ویل ہے تو آپ نے کاغذ جو لگا رہے بولو ہوں کہنے ٹیگ، ہاں جی فاسٹ ٹیگ آئی جو ہے نا والا کیمرہ میں اندر دیکھیں تو ترت ہم نے وہی جائے گاڑی نہیں دروازہ کھولنا کے میں کہتا اللہ تمہاری پاس پیسہ نا ٹھیک ہے آپ نے بولو فاسٹ ٹیگ جی بریل ہے نا ہوتا ہے نا، تو ریچارج کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ چلتا ہے، اور اگر اس میں کچھ کمی ہوتا چلتا ہے بولو جی آڈو ڈنڈو پیڑو نہیں ہم تھائی જ નહીં કે ભાઈ નહીં તમે તો કે નહીં ફાસ્ટેગ છે એ કે ફાસ્ટેગ છે પણ આમાં કંઈ છે નહીં, તો આજે આપણે આ મોટી રાત આવે ને એમાં બધા ચોપડા જાહે, તમે સમજી ગયા ને મારી વાત? હા, વરસથી જે આપણે ખારસ્તાની કરીએ છીએ ને એ મોટી રાતે અલ્લાહની બારગામાં જાહે, હવે એમાં જે થયું હશે ને એ બધું જોવામાં આવશે, તો એમાં જ્યાં ફાસ્ટેગ ઘોડે આપણો બેલેન્સ खत्म है तो मसला खड़ा हो सकता है। अरे भाई दुनिया का एक छोटा सा गेट पास करना है तो नहीं जाने देते भाई। इसी तरह टोल नाके में कुछ लोगों के नाम भी चलते चाचा, जैसे जूनागढ़ में कोई नामचीन आदमी हो ना तो गाड़ी वाले गुजरते हैं तो हूँ फलाना नो मानस छू तो भी जाने देते ना, ये नाम जाने देते हैं। ये छोटे छोटे काम हमें एक जहन दे रहे हैं कि जब दुनिया का एक बड़ा आदमी जिसको लोग बड़ा कहते हैं दुनियावी लेवल पर कि उसके नाम पर गेट खुल सकता है, फास्टैग में कुछ बैलेंस भरे हुए हो तो ऐसे ही दरवाजा खुल सकता है। मैं कहता हूं जब दुनिया के लोगों की ये कैफियत है तो जो विलायत का ताजदार गौसुल आजम दस्तगीर है उनका नाम कितना चलता होगा। तो ये मनाने का ये फायदा है, यानी उनके नाम से जो आप खाना खिला रहे हैं, मजलिस सजा रहे हैं, आप उनके नाम पर आके ऐसी धूप में बैठे हुए हैं। हालांकि अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घर में एसियां लगी है, आप एसी में नहीं बैठे अभी, आप बिल्कुल धूप में हैं। ये शामियाना कोई शामियाना थोड़ी है, लेकिन आप इतनी धूप बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये अगर गौसे पाक की मोहब्बत में है तो हमें पता ये चलता है कि सदियों के बाद भी गौसे पाक का कब्जा आज भी दिलों पर जारी है। ये हमें इस बात की तरफ निशानदही कर रहा है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसी इबादत की, ऐसी रियाजत की, इतनी कुर्बानियां दी कि आज उनके नाम चलते हैं, और वो दुनिया तो दुनिया आखिरत में भी उन्हीं के नाम के सिक्के चलेंगे। लेकिन उन्होंने जो ये कहा ना कि मेरा नाम लेके पुकारो, और जिन्होंने पुकारा ना तो अल्लाह ने उन्हें खुशियां नसीब की है। मेरे शेख ने एक वाक़या बयान किया, बड़ा खूबसूरत है, अर्ज कर देता हूँ, हो सकता है हम सब भाइयों को और हम सब बहनों को सबको काम आ जाए। एक यहूदिया औरत थी, यहूदन जिसको कहते हैं, यहूदी ईसाई मजहब जो होते हैं तो मानने वाले, तो वो गौसे पाक के ज़ाहिरी ज़माने में जो है वो गौसे पाक का खिताब सुनने के लिए यानी तकरीर में कहीं हाज़िरी देने लगी।
چند روز ہوئے، غوث پاک کے بیان نے وہ اثر کیا کہ بس اسی مجلس کو اس نے قائم رکھا، یعنی وہ حاضری دے دیتی اور غوث پاک کا بیان سن کر واپس آ جاتی۔ چند روز ہوئے تو ان کے یہاں کوئی خوشی کا پرسنگ آیا، یعنی اپنی زبان میں یوں کہہ لیں کہ اس جوان بچی کی خوشی یعنی شادی کی تقریب تھی۔ اب جیسے یہ خوشی کا موقع آیا نا تو سب کو اس کے والد نے کارڈ دیے، تو اس نے کہا کہ ابا ایک کام کریں گے؟ کہا کیا؟ کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے شیخ ہے جس کو دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، آپ ایک کام کریں کہ میری خوشی کا دن ہے تو آپ نے تو اپنے سارے رشتہ دار اور دوست احباب کو دعوت دے دی ہے، اب میری طرف سے ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک کارڈ بھجوا دیں، یعنی دعوت دے دیں، تو کم از کم وہ تشریف لے آئیں میرے یہاں۔ بس غوث پاک کو دعوت دی گئی، اس کے والد نے جیسے کارڈ پہنچانا تھا دعوت دلوا دی، اور جب اینڈ وقت نکاح یعنی ان کی زبان میں جو ان کی شادی کی تقریب تھی، ایسا وقت آیا نا تو جہاں سے بارات آ رہی تھی نا، اس زمانے کے اعتبار سے بغداد کے حالات بڑے نازک رہے، تو اسی جنگل سے گزرتے ہوئے یعنی بیابانوں سے گزرتے ہوئے چند ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کیا اور اس بارات کو لوٹا۔ اب اس حد تک لوٹا کہ جو دلہا تھا نا اس کو بیچارے کو قتل کر دیا۔ اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ کر بتائیے گا کہ ہمارے یہاں کوئی خوشی کی تقریب ہو اور اچانک کوئی قتل کر دیا جائے تو کیسا ہوتا ہے؟ یعنی ایک غم کا بادل مطلب چھا جاتا ہے اور آدمی پریشان حال ہو جاتا ہے۔ اب یہ تھے یہودی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے گھر پر جب یہ معاملات پیش آئے نا تو ایک غم کا بادل چھایا جب پتہ چلا کہ بارات لوٹ لی گئی ہے اور دلہا جو تھا اس کو مار دیا گیا ہے اور اس کی میت یہاں منڈپ میں لائی جا رہی ہے۔ اب جہاں بارات میں دلہا بن کر آنے والی وہ میت کی صورت میں آئی ہوگی تو اب ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی۔ اب اسی حالت میں وہ لایا گیا، اس کا سر الگ ہے، تن الگ ہے، اور دوسرے سب جن کو مارا گیا لوٹا گیا وہ پریشان ہیں، بیٹھے ہیں سارے لوگ، غم ہی غم ہے۔ جہاں خوشیاں تھی ایک پل بھر میں مطلب غم نے جگہ لے لی۔ اتنے میں یہ بات آہستہ آہستہ بطور افواہ اس حجرے تک گئی جہاں دلہن بیٹھی تھی۔ اب وہ باپ سہمے قدموں میں گیا اور جا کر اس نے دروازے پر دستک دی، اس بیٹی کی سہیلیوں نے دروازہ کھولا، باپ اندر گیا اور روتی ہوئی بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس نے جملے کہے، کہا بیٹی اب تیری خوشیاں جو ہے نا وہ چھین لی گئی ہے۔ بیٹی نے کہا کیا بات کرتے ہیں؟ کہا بیٹی جو بارات آنے والی تھی نا اب وہ دولہا قتل ہو چکا ہے اور اس کی میت تیرے منڈپ میں لا کر رکھی ہوئی ہے، یعنی تیرا سہاگ لوٹ گیا۔ جب یہ جملے کہے نا تو بیٹی سے رہا نہیں گیا، کیونکہ غوث پاک سے جو اس سے ایک نسبت ہو گئی تھی محفل میں، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی محفلوں میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے دلوں پر لگ جاتی ہے۔ اب غوث پاک کی محفل تو ان کی تو کیا تعریف کروں کہ جن کی محفل میں خود رسول اللہ آتے ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لا کر کہتے ہو موسیٰ یہ بتاؤ کہ آپ کی امت میں بھی میرے بیٹے عبد القادر جیسا کوئی ولی پیدا ہوا ہے، یعنی یہ کہتے ہو جس پر فخر حضور کرتے ہو۔ اب ان کی محفلیں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ غوث پاک کے نام سے جو بیٹے ہو نا تو یہ تھوڑی سی نسبت بھی اگر کام آ گئی نا تو پھر وہ یوں کام لگتی ہے کہ اسی وقت اس بیٹی نے برجستہ یہ جملہ کہا کہ بابا کیا شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لے آئے ہیں؟ یعنی جن کو میں نے دعوت دی وہ آئے؟ کہا نہیں، کہا آپ کے مہمان تو آ گئے ہیں لیکن میرے مہمان نہیں آئے، پہلے آپ انہیں بلا لیں۔ اور جیسے اس کے باپ نے مطلب ایک آدمی بھیجا اور جیسے حضور غوث پاک تشریف لائے دیکھا تو سب کے چہرے پڑے ہوئے اور حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ تو سامنے وہ جو کپڑا ڈھکا تھا نا ہٹا دیا گیا۔ کہا حضور جو بیٹی آپ سے محبت کرتی تھی اور آپ سے کوئی نسبت تھی اس کی کہ وہ آپ سے بطور بیان کی نسبت آپ سے محبت کرتی تھی، آج اس کی خوشی کی تقریب میں جو آپ کو دعوت دی گئی تھی نا آج وہ خوشی غم میں بدل چکی ہے۔ بس اتنا سنانا تو اتنے میں بیٹی حجرے سے نکلی، غوث پاک کے قدموں پر گئی اور کہا حضور میں نے آپ کو دعوت دی ہے اور جہاں آپ کے قدم پڑتے ہیں نا وہاں غم نہیں ہوتے، وہاں اللہ خوشیاں نچھاور فرما دیتا ہے۔ آپ ہی کی ذات ہے کہ میری یہ خوشیاں آپ واپس لوٹا سکتے ہیں۔ اب وہاں غوث پاک نے یہ نہیں کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، غوث پاک کو اللہ نے بااختیار بنا کر بھیجا تھا۔ اسی وقت غوث پاک نے اس گردن کو لیا، سر کو اور تن سے اسے ملایا، ہاتھ رکھا، کم بھی اذن اللہ کہا۔ بس ابھی کم بھی اذن اللہ کہنا تھا کہ اللہ نے دوبارہ اس دلہے کو نئی زندگی عطا فرما دی اور وہ دلہا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اور اس کے بعد وہ نکاح کی تقریب کے لیے غوث پاک نے فرمایا آپ کا جو سسٹم ہے آپ اس کو پورا کریں۔ تو اتنے میں باپ جو تھا نا وہ دلہن کا وہ آگے بڑھا
दूल्हे का बाप आगे बढ़ा, दोनों बड़े कदमों में गिरे, कहा हुजूर अब निकाह तो हमारी तकरीब के बाद में होगा, लेकिन एक काम करते हैं, पहले कलमा पढ़ाइए, सबको मुसलमान बना लें। कलमा पढ़ाया, सच्चे दिल से मुसलमान हुए और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदों में उन्होंने दाखिला लिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इतनी सारी मोहब्बतें जो लोग करते हैं ना, तो ये ज़ाय नहीं होने देते। गौसे पाक उसको बरसरे पैकार, उसका नेमुल बदल उसे दुनिया में भी देते हैं और आखिरत में तो सोने पे सुहागा होगा और बाला तर इंशाअल्लाह वो नवाजेंगे। एक बात आखिरी अर्ज कर दूं कि जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि गौसे पाक से अगर सच्ची अकीदत हो जाए ना, तो आज भी गौसे पाक बनफ्से नफीस मुलाकात करके बाकायदा नवाज सकते हैं। आप कहेंगे क्या जीते ये उनके विसाल के बाद भी ऐसा हो सकता है? हमारा एतकाद है कि हर वली कामिल अपनी कब्र अनवर में जिंदा है, हमारा ये एतकाद है। अब ये और बात है कि किसी का दिल ही अंधा और उसको दिखता नहीं है, तो ये उसका कसूर है। हमारा तो दिल सही है, हमारा एतकाद ये कहता है, हमारे दिल की धड़कनें भी ये कहती है कि आज भी कोई गौसे पाक से सच्ची अकीदत रखकर पुकारे ना, तो गौसे पाक बनफ्से नफीस खुद आकर मदद फरमा सकते हैं। और उसकी एक रिवायत लिखी है मज़हर जमाल मुस्तफ़ाई में कि गौसे पाक से कोई मुरीद होने के लिए बड़ी तमन्ना, मतलब दूर दराज का रहने वाला था, का मुरीद होना है, मुरीद होना है, मुरीद होना है। अब उस पर वक्त बीत गया, काम में मतलब बिजी था तो वक्त ही नहीं मिला। कई सालों का अरसा बीत गया और इतने साल बीत गए ना तो अफसोस हुआ, इतने साल बीत गए मैं बगदाद नहीं आ सका। एक काम करते हैं, अब चलते हैं, सब कुछ छोड़ा गया। तकरीबन 40 साल तो उसके बीत गए थे, यानी इंतज़ार में। अब जैसे वो वहाँ पहुँचा ना, तो अभी वहाँ उसने कदम क्या रखा ना, तो लोगों ने ये इत्तला दी। कैसे आना हुआ? कहा कि गौसे पाक से मुलाकात के लिए आया हूँ, मुरीद बनने के लिए, बस इतना कहा ना, तो लोगों ने कहा जिनसे मिलने आए हो ना उनका करीब ही में विसाल हो गया, यानी वो दुनिया से तशरीफ ले गए। तो दिल में सोचा कि अब क्या करेंगे, वापस होते हैं। इतने में ज़मीर ने झिझोड़ा और कहा जिनकी निस्बत के तहत 40 साल से उम्मीद रखता था, कम से कम उनके मज़ार पर ज़रूर हाजिरी दे ले। बस ये दिल में इरादा किया और जैसे गौसे पाक के मज़ार पर गया, अपनी दुआ शुरू की, फातिहा खानी पड़ी और इक्तिसाब फैज़ के लिए गौसे पाक को जैसे पुकारा ना, तो रिवायत में लिखा है कि गौसे पाक की कब्र अनवर शक हुई और गौसे पाक अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाए और अपना मुबारक हाथ ऐसे बढ़ाया और कहा ला अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। मुरीद किया और मुरीद कहने के बाद इरशाद फरमाया मेरे बाद में आने वाले, तेरे बाद में जो लोग आएंगे ना, उनसे कहना कि मुझसे ऐसे ही अकीदत रखे जैसे अभी तूने रखी है। जब तू मज़ार पर आया और मैं जैसे तेरे सामने आया ना, मेरा मुरीद कहीं भी रहे, मुझसे मोहब्बत की खातिर अगर मुझसे अकीदत रखेगा तो मैं उसकी ऐसे ही दस्तगिरी फरमाऊंगा जैसी मैंने तेरी फरमाई है। यानी ये मदद आज भी तारी है। लेकिन कोई ऐसा पुकारने वाला हो, कोई ऐसी अकीदत रखने वाला हो और गौसे पाक से ऐसा प्यार करने वाला हो, तो गौसे पाक ऐसे नवाजते हैं।